وی باٹس پہ خوش آمدید. بہت سے لوگوں کا فیڈ بیک آیا کہ آپ لوگ کرنٹ افیئرس پہ کوئی پروگرام نہیں کرتے, تو ہم نے سوچا کیوں نہ ویکلی بیسس کے اوپر دنیا بھر سے اور ملک بھر سے ہم آپ کے لیے خبریں لے کے آئیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور دنیا میں کیا چل رہا ہے. آج ہم بات کریں گے عمران خان کے بارے میں. خبریں چل رہی ہیں کہ وہ عید سے پہلے جیل سے باہر آ رہے ہیں. اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ جاننے کے لیے ہم بات کریں گے رانا نوید صاحب سے. تھینک یو ویری مچ رانا صاحب. بہت شکریہ جی آپ کا. رانا صاحب, عمران خان باہر آ رہے ہیں عید سے پہلے؟ آہد بہت شکریہ اس شو میں انوائٹ کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کے کانٹیکسٹ میں نا مجھے مرزا غالب کا ایک شعر یاد آ گیا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. تو یہ مجھے کسی خبر سے زیادہ خواہش کا اس سے تاثر مل رہا ہے, کیونکہ جب سے وہ اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے تو بہت سارے ہمارے یوٹیوبر حضرات, بہت سارے اینالسٹ, بہت سارے صحافی ایک ٹائم فریم دیتے ہیں. اس ٹائم فریم سے ایک فالس ہوپ جنم لیتی ہے, اور پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے فار دا ٹائم بینگ ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیوں عید سے پہلے باہر آئیں گے, ہوا کیا ہے؟ یہ اس طرح سے جڑی ہوئی خبر پچھلے دنوں میں حفیظ اللہ نیازی صاحب سے بھی سامنے آئی, جو ایک بڑا معتبر سورس ہے. انہوں نے 5 جون کو وہ باہر آ رہے ہیں, تو انہوں نے 5 جون کے حوالے سے بات کی, اور پھر انہوں نے بعد میں شوز میں کلیریفائی کیا اس چیز کو کہ میرے کہنے کا مقصد کچھ اور تھا. تو لاسٹ ایئر اکتوبر میں بھی ایسا ہوا. تو جو میں آپ سے اینگل ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا. آپ کو کوئی چیز ایسی فیل ہو رہی, نظر آ رہی؟ مجھے لگ نہیں رہا. ایک طرف باتیں چل رہی ہیں ان کا پولی گراف ٹیسٹ کرنا ہے, ایک طرف باتیں چل رہی ہیں کہ وہ رہا کر دیے جائیں گے. بات یہ ہے کہ میرے نزدیک they have lost it and he has missed the train. یہ جو ریسنٹلی ایسکلیشن ہوئی نا پاکستان انڈیا کی, یہ اس کو بہت بڑی اپورچونٹی کے حساب میں دیکھا جا رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی ریلیف پیکج جو ہے وہ شاید ایگزیکیوٹ ہو جائے. پہلے تو چلیں یہ بھی خواہش تھی کہ جی وہ آئیں گے تو یہ جنگ صحیح طرح سے لڑی جائے گی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, جو کہ ایٹ دا اینڈ صحیح ثابت نہیں ہوا. ٹھیک ہے, وہ سارا کچھ آپ نے دیکھا, بنیان المرصوص اور سارا آپ کے سامنے آپریشن سندور کیسے کنکلوڈ ہوتا ہے, کیسے چیزیں ہوتی. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ موقع اور وہ ٹائم گزر گیا کہ وہ عید سے پہلے باہر آ جائے. ٹھیک ہے, ہر چیز کا ایک موقع اور ایک ٹائم ہوتا ہے نا. اس کو میں جنگ سے جوڑ کے نہیں دیکھ رہا. اس سے پہلے بھی بارہا یہ خبریں آئی ہیں, اور اس میں حقیقت بھی ہے کہ نیگوسیشنز جو ہیں وہ سٹارٹ کرنے کی بات کی گئی, لیکن اس میں کوئی ایسی ہرڈل, اور پنجابی میں آج کہتے ہیں ہڑچ, ٹھیک ہے, وہ کریٹ ہو جاتی تھی کہ وہ معاملہ دھرے کا دھرا رہ جاتا تھا. وہ نجم سیٹھی نے بھی کہا ہے کہ مجھے بھی تاثرات نظر آ رہے ہیں کہ یہ باہر آ جائیں گے. دیکھیں, لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آلریڈی ڈیل ہو چکی ہے, وہ وقت کا تعین ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب نیریٹو کو بائی کرنے کی جو ہے وہ ہم ایویلویٹ ہمیں کرنا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا کہتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن دنوں میں اس چیز کی پاسبلٹی تھی, بھلے دنوں میں یہ نہیں ہوا, تو اب یہ اتنا آسانی سے کیسے ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے باہر ہی نہیں آنا. بٹ رانا صاحب, خبریں ٹی وی کے اوپر پی ٹی آئی کو کافی روم دیا جا رہا ہے, مطلب ان کی خبریں چل رہی ہیں ٹی وی کے اوپر. اگر آپ نیوز دیکھیں, خبریں دیکھیں, تو اس پہ ڈیلی کوئی نہ کوئی خبر پی ٹی آئی کے حوالے سے آ رہی ہے, یا بانی پی ٹی آئی نے آج یہ اعلان کر دیا. تو ان کے حوالے سے مطلب میڈیا پہ بھی اب ان کو وہ مارجن ملنا شروع ہو گیا جو کافی عرصے سے نہیں دے رہے تھے میڈیا. کمپیریٹیولی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمپیریٹیولی ایسا ہوا ہے, لیکن اصل میں نا بات یہ کہ آپ نے میں جسارت کر رہا ہوں, سینئر جرنلسٹ کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں کہ جی وہ اس طرح سے کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ہیز بیکم اے ڈائریکشن لیس شپ وداؤٹ ریڈار اینڈ کیپٹن. ٹھیک ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ دیکھیں پکچر کیا چل رہی ہے. علیمہ خان کہہ رہی ہیں کچھ لو اور کچھ دو کی بات کی جائے. علی ظفر اگلے دن جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی, وہ کسی اور کانٹیکسٹ میں کہہ رہے تھے. بیرسٹر گوہر جب بات کرتے ہیں تو وہ علیمہ خان کہتی ہی از جسٹ اے میسنجر. ٹھیک ہے, ناٹ مور دین دیٹ. یہ تو چیئرمین ہم نے ایسے ہی لگایا. تو جب اتنی بڑی کنفیوژن ہو نا, تو اسی کنفیوژن میں
پلانز جو ہیں وہ فائنل نہیں ہوتے کہ کس طرح سے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. آن کارڈس ہو سکتا ہے خان کا باہر آنا, میں اس سے وہ ڈینائی نہیں کرتا, لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی ہمیں پکچر کیا نظر آ رہی. تو پکچر کنفیوژن اینڈ جسٹ کنفیوژن, ٹھیک ہے. اس سے پہلے علی امین گنڈا پور بھی کوششیں کر چکے ہیں, علیمہ خان بابانگے دوہل کہہ رہی ہیں, اور یہ اس کی انٹرپریٹیشن ڈیل ہے, یہ غلط بات ہے. پی ٹی آئی کے دوست ناراض ہو جائیں گے, پھر کمنٹ میں گالیاں دیں گے, لیکن یہ غلط بات ہے کہ جی یہ محض ایک بہن کی ریکویسٹ تھی, کچھ دو ڈیلز اسی طرح سے کریک کرتی ہیں کہ اس طرح کی آوازیں آپ کو آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ اصل میں یہ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو اور حکومت کو خان کے باہر آنے سے کیا فائدہ ہوگا, یہ سوال ہے. ٹھیک ہے, اگر سسٹم صحیح بظاہر صحیح چل رہا ہے اور وہ اپنے اہداف اسٹیبلشمنٹ اور حکومت مل کے اچیو کر رہے ہیں, تو پھر کیوں چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک سویٹ ول ہے, ایک وش ہے کسی اور جو کرنٹ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, وہ تو بینیفیشری ہیں. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. وہ خان خود بھی یہ کہتا ہے کہ جو بھی لوگ ہیں نا وہ ان میں سے موسٹ آف دیم آر کمپرومائزڈ, ٹھیک ہے. جو باہر پھر رہے ہیں نا زیادہ تر لوگ, ان کے آپ بولنے کی, ان کی بات کو آپ یو جسٹ کمپیئر ود علیمہ خان, کہ اس کا کانٹینٹ اور علی محمد خان کا کانٹینٹ اور ایسے لوگوں کا وہ کس طرح, وہ بڑے سیف مارجن میں ریڈ لائن کے آس پاس گھوم رہے ہوتے ہیں, اینڈ شی آفن کراس دا ریڈ لائن. علیمہ صاحبہ جو ہے ایک بھائی کا درد ہے نا وہ, ایگزیکٹلی. تو اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کے اتنے سادہ نہیں ہے کہ وہ آ رہے ہیں. میں یہ بار بار اس میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس لیے بھی یہ چیز کہ امپاسبل ہے نظر آ رہی بظاہر, کہ چیزیں جو ہیں وہ ایک ڈائریکشن میں نہیں ہیں اور یونیلیٹری ون ونڈو آپریشن نہیں, کوئی اپنی بین کوئی سنا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. کہ یہ جو اور دوسری یہاں پہ نا ایک میں آپ کو پوائنٹ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا ویورز کے لیے بھی, اس کی کنزمپشن کے لیے, کہ کیا کوئی شہباز شریف کا یا حکومت کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے جو خان کو چھوڑنا ضروری ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ تیسرا اہم سوال, ہم نے 2 سوال پہلے ڈسکس کیے تھے. بھائی جان وہ جو سیم پیج آپ کے دور میں تھا نا, وہی اس ٹائم اس سے بھی ہارڈ کور, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ باجوہ صاحب اور عمران خان دے وچوں ہی نا ادوں ہوا نہیں سی لنگھ دی. ٹھیک ہے, تو اس ٹائم جو ہے نا محترم فیلڈ مارشل صاحب اور شہباز شریف کے درمیان سے بھی ہوا نہیں گزر رہی. ٹھیک ہے, دے آر آن دا سیم پیج اینڈ دس از کالڈ دا سیم پیج, کہ اس طرح سے ہوتے ہیں سیم پیج. تو اگر تو کوئی دراڑ پڑ گئی ہے اسی ٹائم میں کہ آپ جنگ بھی جیت رہے ہیں اور ون ون سچویشن میں کوئی دراڑ پڑ, پھر ہی از کمنگ آن 5 جون, ادروائز یہ میں نہیں مان سکتا. سب یعنی کہ تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کہ شہباز شریف اپنے 5 ایئرس پورے کرتے نظر آ رہے ہیں ابھی تک کے لیے. ابھی تک ویسے یو نیور نو ان پاکستان, لیکن شہباز شریف ہیز دا اسکل اینڈ دا آرٹ. ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا ایگزسٹنگ برج ہے پاکستان میں اس ٹائم, جو اپنے بھائی کو بیماری کے حوالے سے لے بھی جاتے اور ان کی بات سنی جاتی ان حلقوں میں. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے بیچ میں پولی گرافی کی کوئی بات, میں اس پہ واپس آنا چاہ رہا ہوں. وہاں پہ کہ خان صاحب کیوں رجسٹ کر رہے ہیں, پولی گرافی ٹیسٹ کیوں نہیں کروا رہے؟ وہ بالکل صحیح رجسٹ کر رہے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 یہ کہ پولی گرافک ٹیسٹ جو ہے اس کا جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو اس کا مقصد سیاست دانوں سے جھوٹ اور سچ کی تمیز کروانا نہیں تھا. جی ہم نے کافی فلموں میں دیکھا ہے کہ وہ ڈرگ لارڈز کے لیے اور باقیوں کے لیے, کرمنلز کے لیے, ان کے لیے بالکل وہ اس سے آپ کا بلڈ پریشر اور سکن اور سائیکولوجیکل سارے جتنے بھی اعصاب ہیں ان کے ریئیکشن سے آپ بتا دیں کہ بندہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. تو اس میں میں انہی دنوں میں ڈان میں بھی پڑھ رہا تھا, تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ ہیومن لائی بٹ پولیٹیشین لائی مور دین دا ایوریج پرسن. تو خان کو یہ پتہ ہے, ٹھیک ہے, کہ اگر سیاست دان کو ہم نے اس پولی گرافک ٹیسٹ پہ اپروو کرنا ہے تو پھر تو آپ کیمپین سے لے کے آن ورڈز آدھی باتیں ہی آپ کی جھوٹ ہیں کہ آپ نے وعدے کیے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی کرائٹیریا اور اسٹینڈرڈ نہیں ہے کسی سیاست دان کے لیے. ٹھیک ہے, خان کسی بھی وجہ سے نہیں کرتا, وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ریڈیکیول کرنے کی ہے, میری خبریں چھپیں گی. ٹھیک ہے, کہ جی میں ہر سوال کے جواب پہ
اکھڑ گیا تھا, سلپ ہو گیا تھا اور جھوٹ کی بیپ بج گئی تھی مشین میں سے, تو میرے ساتھ میری پرسیپشن اس طرح سے بنائی جائے گی. خان کو شاید یہ ریزرویشنس ہوں, لیکن پرپزفلی بھی یہ اس کے اوپر اس طرح سے اپلائی شاید نہیں ہو. ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں آہد, دنیا میں اس کے حوالے سے بڑی کانٹراڈکشنز رہی اس مشین کے حوالے سے. اب جیسے جیسے اس میں جدت آئی نا, تو اس پہ تھوڑا سا ٹرسٹ بڑھا ہے, فرینزک کا, کرمنل اداروں کا تھوڑا تھوڑا بڑھا ہے. ادروائز دنیا میں بحث اس پہ کیا ہوتی رہی, انٹروژن انٹو لبرٹی اینڈ فنڈامنٹل رائٹس کی, کہ یہ مشین جو ہے شخصی آزادی اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی. ٹھیک ہے. آپ نے میری ہولی بک کے اوپر وہ لے کے, ٹھیک ہے, حلف, تو جج صاحب نے مجھ سے سوال کر لیا, کسی اور ریلیجن کا بائبل کے اوپر لے, دیٹ از اندر تھنگ. اور ایک یہ کہ اچھا میں اس میں لحاظ کروں اور میں آپ سے اس کے باوجود چھپا رہا ہوں کوئی چیز, ٹھیک ہے, اینڈ یو ڈیٹیکٹ دیٹ تھنگ کہ جی نہیں ہے جھوٹا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ اس کے نا آپس میں تضادات ہیں. یہ اتنا سمپل اور اسٹریٹ نہیں ہے یہ ٹیسٹ نا. یہ خبر آتی ہے گزر کے چلی جاتی کہ خان نے کیا, چلو دوڑ جاؤ, لیکن اس کی ریزرویشنز کافی حد تک درست ہیں. اور اس میں اگلا پوائنٹ یہ کہ آپ نے آج تک اگر آپ فارمر پرائم منسٹر کے اوپر یہ اپلیکیشن رکھ رہے ہیں تو کتنے بیوروکریٹس سابق, جرنیل اور ججز کے انویسٹیگیشن پروسیس میں پولیگرافک ٹیسٹ کو انوالو کیا. اگر نہیں کیا تو خان از ایبسلیوٹلی رائٹ کہ میں نہیں کرانا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس کے حوالے سے میں اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ اس کو کنڈکٹ کرنے کی, پروسیس کرنے کی. اور دوسرا ایگزامینر کا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ایگزامینر کی انٹینشن کیا ہے. سبجیکٹ کی ہمیں پتہ چل گئی کہ سبجیکٹ کہتا ہے میں نہیں کرانا, لیکن ایگزامینر کی انٹینشن کیا ہے, کیا وہ اسٹیٹ آرگن کے طور پہ یا مشینری کے طور پہ پرپز کوئی سرٹن تو نہیں لینا چاہتا. میرا ایک اسی پہ سوال نکلتا ہے, تو یہی وجہ تو نہیں ہے جو پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے کہ ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور تحریک شروع کریں گے خان کی رہائی کے لیے؟ وہ یار وہ نا اگین وہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے نا کہ جی ایک دن آپ یہ بات کرتے ہیں دوسرے دن یہ کرتے ہیں, تو بیسیکلی نا پی ٹی آئی از اسٹک بٹوین ڈیول اینڈ دا ڈیپ سی. ٹھیک ہے جی. وہ ایک بند گلی میں آ چکے ہیں. یہ میری پرسنل اوپینین ہے, بالکل آپ دوست مائنڈ نہ کیجئے گا. باتوں کو ڈائجسٹ کرنا سیکھیں, ہو سکتا ہے اس سے ہم ایک دوسرے کو سکھا سکیں. تو یہ ہے اسٹک. ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں. خان صاحب نے نا اسی ویک میں کہا, خود سے پرسنلی بھی نا, علی ظفر نے یہ آ کے انٹرپریٹ کیا, علیمہ خان کا یا جتنے بھی لوگ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. ساتھ ہی وہ دروازہ کھلا جو ہوتا ہے نا, اس میں کوئی آتا تو ہے نہیں. جب نہیں آتا تو پھر آپ کہتے ہیں کہ تیار ہو جاؤ, دما دم مست کلندر ہو گئے. یہ فرسٹریشن ہے, یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے, یہ ہوپ لیسنس ہے. یہ میری اپنی ایک انٹرپریٹیشن ہے. ٹھیک ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا, لیکن یہ جو دھمکی نا, کیونکہ شیر افضل مروت جب بہت ایکٹیو تھے نا تب بھی وہ بڑے جذباتی بیان دیتے تھے. اب بھی ہماری پرسنلی میں ان کے ساتھ ایک نشست میں بیٹھا تھا, وہ کہتا ہے یار سڑکاں دے اوپر آ کے نا دما دم مست کلندر والا کرنٹ نکل گیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے یہ نہیں کہ میرا اسٹیٹس کیا ہے پی ٹی آئی میں, وہ کہتا ہے ود ان دا پی ٹی آئی سرکلس لوگ کہتے ہیں کہ یار سوٹے نہیں کھائے جاتے. ٹھیک ہے, ڈنڈیاں دی کیپیسٹی نہیں ہے, پتہ نہیں کب آئے گا. اور کرنٹ لیڈرشپ انجوائے کر رہی ہے, وہ تو اس ٹائم پہ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ دے آر انجوائنگ. صرف بیہائنڈ دا بارز چند ایک لوگ ہیں جو سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, باقی سارے رام لیلا کی کہانی سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو, میڈیا کو انگیج کیا ہوا ہے. علیمہ کے سامنے آتے ہیں, کہتے ہیں جی ہم نے اپنے حلقوں میں ادھر ادھر یہ کر دیا ہے. ان سے وہ ڈرتے ہیں کہ ساری رپورٹ دے گی اندر جا کے, ادروائز کوئی چکر نہیں. تو اس خواب سے باہر آنے کی ضرورت ہے. ایکچوئل وہ پلان فریمنگ کریں پی ٹی آئی والے, سب کچھ ایک دو لوگوں پہ نہ چھوڑیں, اوورسیز کے ساتھ وہ کریں. ان کے ڈفرینسز ہیں, کمپرومائزڈ لوگوں کے
اور جیالوں کے آپس میں ڈفرینسز ہیں، وہ مانتے نہیں. آپ نے جھلکیاں آپ دیکھتے رہتے ہیں، آپ کے پاس خبریں آتی رہتی ہیں کہ پختونخوا میں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگا دیتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں نہیں نہیں اسی بھائی ہیں، یہ وہ سمجھ رہے ہیں نا. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا مطلب اب ایشو اس سے بڑا ہو چکا ہوا ہے. یہ وہ مین پاور اور وہ چیزیں کیونکہ ان کی آپس میں اختلافات بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں نا یہ کمزور پچ پہ. کنکلوڈنگ ریمارک میرا اس ایشو کے اوپر پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ. چلیں جی، آئی تھنک میرے خیال سے ہم گڈ لک ہی کہیں گے ان کو، جتنی بیچارے سفرنگ سے گزرے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ویسے رانا صاحب آپ نے مایوسی پھیلائی ہے، لیکن اب لوگوں کو اچھا لگے یا برا لگے، ہم ایسے تجزیے لے کے آتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.